کیا سانحہ سیالکوٹ سے پاکستان شری لنکا کے دو طرفہ تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں؟ اس واقعے کے بعد پاکستان کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات شری لنکا کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ جانتے ہیں اعزازی قونصل جنرل پنجاب یاسین جویا سے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسین جویا صاحب، جو کہ آنرری قونصل جنرل ہیں شری لنکا کے، پنجاب سے تعلق ہے، اور خاص طور پہ ان کے لیے ایک بڑا زبردست اقدام انہوں نے کیا، وہ یہ کہ جو شری لنکن شہری کی جو میت ہے وہ بڑی تیزی سے انہوں نے سارے اس پروسیس کو کیا اور اس کے بعد ان کو وہاں شری لنکا میں پہنچایا۔ جویا صاحب، پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا۔ خاص طور پر ڈپلومیسی کے ڈیفینیشن میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ اس کو بڑا عرصہ لگ جاتا ہے ایک ڈپلومیٹ کو، کہ وہ آہستہ 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 ایک عمارت تعمیر کرتا ہے اور اس کے بعد جا کے ریلیشن شپ جو ہے وہ دوست یا دشمن جو ہے اس کا تعین کرتے ہیں۔ آپ نے بھی کام کیا، اس واقعے نے اس کو کتنا متاثر کیا؟ دیکھیں، یہ بہت انفارچونیٹ یہ انسیڈنٹ ہوا، اور ہم جب سے میں پچھلے 2-3 سال سے سری لنکا کے بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل ریلیشنز کے لیے کافی ہم نے کام کیا ود دا ہیلپ آف ہائی کمشنر، اور یہ کافی ہم نے اس کے اندر ڈیولپمنٹ کی۔ ہم نے ٹورزم پروموٹ کیا، پاکستان کا ٹریڈ پروموٹ کیا، اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام ہوئے، اور اب سری لنکا جو ہے وہ مین اسپیکٹرم میں آ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے سری لنکا اور پاکستان کے بڑے کارڈیل ریلیشن شپ ہے سنس دا انڈیپینڈنس، جب پاکستان جو ہے وہ 1947 میں انڈیپینڈنس لی ہے اور سری لنکا نے 1948 میں لی ہے۔ ٹل دا ڈیٹ جب سے ہم انڈیپینڈنس ہوئے ہیں، ہر اسپیکٹ پہ آپ ایف ٹی اے کو لے لیں، آپ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ریلیشن شپ دیکھ لیں، آپ ہمارے بزنس کمیونٹی کے دیکھ لیں، سری لنکا از دا فرسٹ کنٹری جس نے ہمارے ساتھ ایف ٹی اے سائن کیا، فری ٹریڈ ایگریمنٹ۔ فری ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کرنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہم پاکستان کو پوری طرح فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ وہ میکسیمم جو ہے وہ ایڈوانٹیج لے فرام ٹریڈ سائڈ، اور اسی کی وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹ سری لنکا کے لیے جو ہے وہ 400 ملین ہے، جبکہ ان کی صرف 90 ملین ہے، پاکستان کی فیور میں ہے۔ اب آپ نے کہا کہ اس کا وے فارورڈ کیا بینگ ڈپلومیٹس، تو میرے پاس 3 چیلنجز تھے۔ نمبر 1 یہ تھا کہ جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو جتنی جلدی ہو سکے ہم سری لنکا جو ہے بھجوائیں۔ دوسرا میرے لیے یہ تھا کہ غریب فیملی جو ہے، اس کی بچے جو ہیں، ان کے لیے کوئی فائنینشیل پیکیج جو ہے وہ یہاں سے اناؤنس کیا جائے، سو دیٹ اس کی فیملی کو فائنینشیل ریلیف دیا جائے، تاکہ جو ایک انٹینسو ان کے اوپر ایک پریشر آیا ہے اس کی ڈیتھ کے بعد کا جو فائنینشیل ہے اس کو کمپنسیٹ کیا جائے۔ اور تیسرا یہ تھا کہ جو انٹرنیشنل اسپیکٹرم میں جو ایک ہمارے سافٹ امیج کو نقصان پہنچا ہے اس کے اوپر کام کرنا۔ جو سب سے پہلے ہم نے کام کیا ہے وہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ میں نے ودن 48 آورس کے اندر ود ہیلپ آف پنجاب گورنمنٹ اور ہمارے ہائی کمیشن کی سپورٹ کے ساتھ میں نے اس کو کوآرڈینیٹ کیا ہے، وہاں سے اس کو باڈی کو ڈسپیچ کرایا لاہور میں، اور پھر 48 آورس کے اندر ہم نے اس کو بڑا گریسفلی اور ود آنر جو ہے وہ اس کو ایکسپورٹ کیا اور اس کو ہم نے بھجوایا ہے ٹو سری لنکا۔ ایک پارٹ یہ ہو گیا۔ دوسرا پارٹ تھا میرا جو چیلنج تھا وہ تھا کہ اس کے لیے فیملی کے لیے کمپنسیشن اناؤنس ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہائیسٹ لیول پہ پرائم منسٹر نے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ایک ایونٹ کر کے ایک تو ملک عدنان جو ہے اس کا چہرہ دکھایا کہ سارے پاکستانی ایک جیسا نہیں، ملک عدنان جیسے جو بچانے والے بھی تھے، اور وہ جو ویڈیو ہے بائی دی وے وہ میں نے ہی ہائی کمیشن کو بھیجی تھی جو فارن آفس کو گئی ہے، اس پہ ہی وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے۔ اور تیسرا جو ہے وہ پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا ہے، آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اور بزنس کمیونٹی نے، جنہوں نے $100,000 امیڈیٹلی اناؤنس کیا فار دا وکٹم فیملی کمپنسیشن کے لیے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے ڈسکس کیا اور ہم نے نیگوشیٹ کیا ود دا فیکٹری اونرز آلسو، تو انہوں نے بھی ایکچولی منیمم 5 سے 10 سال کے لیے سیم سیلری اس کی وائف کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر۔ وزیر اعظم صاحب کی جانب سے بھی اعلان کیا گیا، وزیر اعظم صاحب نے بھی اعلان کیا ہے، اور کل میں ایکٹنگ گورنر پنجاب چودھری پرویز رائی صاحب سے بھی ملا ہوں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ بھی انشاءاللہ اناؤنس کرے گی۔ اور اس کے علاوہ جو اس کے جو ہمارے سری لنکن فیلو کے 2 بیٹے ہیں، ایک کوئی 9 ایئر کا ہے اور ایک 14 ایئرس ہے، اس کی ایجوکیشن کے لیے بھی گورنمنٹ آف پاکستان سے بات ہو رہی ہے کہ ہم ان کو علامہ اقبال اسکالرشپ دیں اور اپنا ڈگری پروگرام آ کے پاکستان میں کریں اور وہ ایک پروفیشنل بن سکیں۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو ہم فائنینشیل کمپنسیٹ کر سکے ہیں
اتنے بڑی انٹینسٹی والے اس ایونٹ کو. جو سب سے ڈیفیکلٹ پارٹ تھا فار سری لنکن اور فار دا فیملی واز جو لوگ سیلفیاں لے رہے تھے وائل ہز ڈیڈ باڈی واز برننگ, دیٹ واز دا مین ایشو. لیکن الحمدللہ اس کمپنسیشن کے بعد وہ بھی ہے. اور اب ہم جو تیسرا پارٹ ہے فار دا سافٹ امیج آف پاکستان, اور جو ہم نے ریلیشن شپ بٹوین سری لنکا اور پاکستان کے, اور آپ نے سنا ہوگا کہ سری لنکن گورنمنٹ ہائیسٹ لیول پہ یہ کہا ہے کہ اس انسیڈنٹ سے پاکستان اور سری لنکا کے ریلیشن افیکٹ نہیں ہوں گے. اور پاکستان گورنمنٹ میں پرائم منسٹر اور آرمی چیف کی طرف سے بھی اس میں بڑا کلیئر میسج گیا ہے کہ ہم کسی صورت بھی یہ جو ہماری بانڈنگ ہے فرینڈ شپ کی بٹوین سری لنکا پاکستان کی, اس کو ہم جو ہے وہ انشاءاللہ ڈیویٹ نہیں ہونے دیں گے. اور ہم پوری طرح جو ہے ایکشن لیں گے. جتنے کلپریٹ ہیں ان کو ہم ٹاسک لیں گے. 166 اریسٹڈ ہے, 27 جو ہے ان کی ڈائریکٹ انوالومنٹ آ گئی ہے. اور جو مین کلپریٹ ہیں جو اس کے اندر انسٹیگیٹر سے, ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا. تو آئی ایم شیور کہ پاکستانی جو عدلیہ ہے وہ انصاف کے پورے تقاضے کرے گی. ان کو پورا جو ہے وہ ٹرائل ان کا ہونا چاہیے, پورا ان کو جو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کلیئر کریں. اور اگر ان کی انوالومنٹ ہے انسیڈنٹ سے, ان کو آن ٹاسک ہونا چاہیے. اب خاص طور پہ ایز اے ڈپلومیٹ, ڈپلومیسی کے لیے کتنا بڑا امتحان ہو سکتا ہے جو ڈپلومیٹ سری لنکا میں ہے یا جو ڈپلومیٹ یہاں پاکستان میں موجود ہے؟ تو اوبویسلی جب اس طرح کے انسیڈنٹ آتے ہیں تو پھر اس کو گیپ کو فل کرنے کے لیے پھر آپ ایک ڈپلومیسی کی جو ہے وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے, جس کے لیے ہمارا فارن آفس بہت جو ہے وہ ایفیشینٹ کام کر رہا ہے. اور سری لنکن جو سیکٹری فارن افیئر ہیں وہ بہت ایفیشینٹ ہیں, ہمارے ساتھ ان ٹچ ہیں. ریگولر ہماری ڈیلی بیسس پہ ان کو رپورٹس جاری ہیں جس میں ہم یہاں کے حالات, جہاں پہ ہیپننگ جو جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے وہ ہم ان سے شیئر کر رہے ہیں. ان کے میڈیا کو ہم فیڈ کر رہے ہیں سو دیٹ اس کی انٹینسٹی جو ہے اس کو پہلے نیچے لے کے آیا جائے, اور اس کے بعد ہم پھر دوبارہ اس چیز کو اسی لیول پہ بریچ کریں. یہاں پہ یہ گیپ آیا تھا. یہ تمام ایفرٹ جو پاکستان کی جانب سے کی جا رہی ہے, سری لنکن عوام کس نگاہ سے دیکھتی ہے اس کو؟ دیکھیں سری لنکن پہلے 2 دن بہت مشکل تھے میرے لیے, بیکاز آئی ہیو اے لاٹ آف فرینڈس دیئر اینڈ دے ہیو اے لاٹ آف ہوپس فرام می. تو وہ جو ان کے تھے وہ کافی نیگیٹو تھے. دے ور لٹل ڈس اپوائنٹڈ بیکاز ریزن بہائنڈ وہی ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں جو زیادہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور جس کی زیادہ ایکسپیکٹیشن ہوتی تھی. وہ ہم سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایک بندہ جو 2012 سے آیا ہے, جو ایک فیکٹری جہاں پہ صرف پہلے 200 لوگ یا 250 لوگ کام کر رہے تھے اس کو 900 HR پہ لے کے گیا ہے. اس کا مطلب ہے, اور انٹرنیشنل برانڈس کو ایکسپورٹ پاکستان سے جا رہی ہے برانڈ جہاں کے بن کے. وہ آپ کی اکانومی کو سپورٹ کر رہا ہے, وہ وہاں پہ جو ہے وہ امپلائمنٹ جنریٹ کر رہا ہے جس سے وہاں کے ایریے میں خوشحالی آ رہی ہے, لوگوں کو روزگار مل رہا ہے. اور ایک اچھا وہ امبیسڈر بنا ہوا تھا سری لنکا کا ان دا ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں. بٹ انفارچونیٹلی ایون مجھے تو اس کے نیبرز نے بتایا کہ وہ افطاری بھی کرواتا تھا. یہ میں آپ کے لیے بریکنگ نیوز بتا رہا ہوں. وہ افطاری بھی کراتا تھا اور وہ السلام علیکم بھی کہتا تھا. ایون وہ اس کا ریلیجن اسلام نہیں تھا, لیکن وہ لوگوں کو گریٹ السلام علیکم کہتا تھا. اور یہ اگر ہمیں یہ کانسیپٹ ہے کہ اس کو اسلامی ویلیوز کا نہیں پتہ, تو اس کو اسلامی ویلیوز کا پتہ تھا. یہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے, انفارچونیٹ ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. اور ہم میک شور کریں گے کہ انشاءاللہ ود دا ہیلپ آف سری لنکا گورنمنٹ کی سپورٹ سے اور پاکستان گورنمنٹ سے کہ اس طرح کی ریلیشن شپ کو بھی کوئی فرق نہ پڑے, تاکہ ہم اس کو دوبارہ اسی لیول پہ لے کے آئیں جہاں پہ یہ سلسلہ ٹوٹا تھا. اور یہ جو گیپ ہے, جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اس کو بھی نیرو ڈاؤن کریں. اب آنے والے وقت میں کتنا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے, خاص طور پہ ایز ڈپلومیٹ کو ڈپلومیسی میں بڑے 2 امپورٹنٹ پلرز ہیں جس میں آپ کے امپورٹ ایکسپورٹ یعنی کہ بزنس, اور دوسرا ٹورزم. ان دونوں ممالک میں کامن چیز یہ ٹورزم بھی ہے اور ساتھ ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ بھی ہے. اس میں اور خاص طور پہ ٹورزم کتنا افیکٹ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ اس سے؟ دیکھیں ٹورزم کا ابھی تو ہم ایئر لنکا کی بات کر رہے تھے سول ایویشن اتھارٹی سے اور گورنمنٹ آف پاکستان کے کہ اس کی فلائٹس اور بڑھائی جائیں. ہمیں سیالکوٹ میں فلائٹ چاہیے, ہمیں فیصل آباد میں چاہیے, ہمیں اسلام آباد میں چاہیے, سو دیٹ ان ایریا میں جب ان پوائنٹس پہ ہماری فلائٹس آئیں گی تو ٹورزم پروموٹ ہوگا. اور اس سے جب ٹورزم پروموٹ ہوگا تو ایٹومیٹکلی اس کا ڈائریکٹ کنیکشن جو ہے وہ ٹریڈ کے ساتھ سافٹ کارنر ڈیولپ ہوگا. سافٹ کارنر ڈیولپ ہوگا. جب یہاں سے پاکستانی وہاں پہ جائیں گے تو بزنس اپرچونٹی بھی آئیں گی, اور دونوں کنٹری کی جب مین ٹو مین کانٹیکٹ ہوگا تو اس کے ساتھ پھر اپرچونٹی بھی نکل آئیں گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ بدھسٹ کے لیے بھی پاکستان میں بہت زیادہ اٹریکشنز ہیں. اور پرائم منسٹر نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. اور جب کوئی چیز بھی ہائیسٹ لیول پہ آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے تو اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آنا شروع ہوتا ہے. اور الحمدللہ جو سری لنکن تھے
تھے وہ بہت زیادہ انکلائن تھے پاکستان آنے کے لیے اور انشاءاللہ آئیں گے بھی. ابھی بھی کچھ گروپس ہیں وہ میرے ساتھ ان ٹچ ہیں, دے آر کمنگ ٹو پاکستان. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے, پاکستان ہمارا سیکنڈ کنٹری ہے, بردری کنٹری ہے, اور پاکستانی جو ہیں وہ ان کے بڑے کارڈیل جو ہے نا ریلیشن شپ ہے ود سری لنکن. آپ کو پتہ ہے کہ 2009 میں بھی یہ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا, سری لنکن ٹیم کے اوپر اٹیک ہوا تھا, لیکن اس کا بھی امپیکٹ بہت آیا. لیکن سری لنکا از دا اونلی ون ہو اسٹینڈ ود یو آن کرکٹ ڈپلومیسی. انہوں نے اپنی ٹیم پاکستان میں بھیجی اور ہر فورم پہ سری لنکا ہمارے ساتھ اسٹینڈ ہوتا ہے. ابھی ایز فار ایز آپ نے ٹریڈ کی بات کی, ٹریڈ پہ بھی ہمارے اس وقت جو بزنس کمیونٹی ہے اور جو ہمارے سری لنکا کے چیمبرز ہیں, ہم ان کی B2B کروا رہے تھے, ان کا آپس میں انٹریکشن ہو رہا تھا. میرے وزٹ جو ہے اور ہائی کمشنر کے تمام چیمبرز میں ہو رہے تھے, جس میں ہم سری لنکن جو پروڈکٹ ہے ان کی جو ہے وہ کڈلک شو کروا رہے تھے, B2B میٹنگز کرا رہے تھے. بیکاز آف دس کرونا آپ کو پتہ ہے آنا جانا مشکل تھا, تو ابھی ویبنارز ہو رہے تھے اور بہت زیادہ سری لنکن سیلون ٹی پہ کام ہم کر رہے تھے. سری لنکا کا جو بیٹر لیوز ہے, یہ جو پان کا پتہ ہے, پاکستان بڑے شوق سے کھاتے ہیں. یہ پہلے انڈیا سے آتا تھا, اب انڈیا سے نہیں, اب یہ سری لنکا سے آتا ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں جس میں ہماری جو کامن فیکٹرز تھے, اور پاکستان سری لنکا کو اس میں بینیفٹ دے رہا تھا اور سری لنکا پاکستان کو دے رہا تھا, وائس ورسا. دونوں کنٹری ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے تھے. اینڈ آئی کین ایشور آن یور دس پلیٹ فارم کہ انشاءاللہ یہ جو بانڈنگ ہے یہ نیکسٹ لیول پہ بھی جائے گی. بہت شکریہ یاسین جویا صاحب, ہز ایکسلنسی ہمارے ساتھ موجود تھے. اللہ نگہبان.